آپ سے ہم کلام ہونا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میرا اور آپ کا تعارف سب سے پہلے میرے ہمدم دیرینہ اور اس خطے میں مسلم لیگ نون کی، مسلم لیگ یوتھ ونگ کی بنیاد رکھنے والے سیف الرحمان شہید نے رکھی تھی۔ ہمیں فخر ہے کہ جس نظریے کو انہوں نے اپنے مقدس لہو سے سینچا، ان کے بھائی اور ان کے جانشین حافظ حفیظ صاحب نے اس کو روشن کیا ہے، آگے بڑھایا ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن تکرار سے کہنا ضروری ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے اس خطے کو اپنا لہو دے کر آزاد کروایا۔ آپ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے جنگ آزادی لڑی اور اس جنت نظیر خطے کو رضاکارانہ طور پر کلمہ طیبہ کی بنیاد پر پاکستان کا حصہ بنایا۔ آپ ان بزرگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے تکمیل پاکستان کے لیے اپنا لہو نچھاور کیا۔ آپ ان کے بھائی اور بیٹے اور والدین ہیں جو نوجوان افواج پاکستان میں دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور ذرا نہیں گھبراتے۔ گلگت کے غیور اور باشعور بھائی اور بہنوں، یہ خطہ پاکستان کی آبرو ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ساری سیاسی قوتیں اور ریاستی ادارے ان انتخابات کے بعد سر جوڑیں اور 20-25 سال کا اس خطے کی اپ گریڈیشن کا ماسٹر پلان تیار کیا جائے۔ میں نے جو دیکھا ہے یہاں پر، الیکشن کا نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، میں اور میرے ساتھی جو ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہیں، یقین کریں ہم آپ کے وکیل صفائی بن کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ ہم یہ مقدمہ لڑیں گے اور انشاءاللہ اسے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس خطے میں بھوک ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، پسماندگی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ تعلیم یافتہ ہیں، مہذب ہیں، جینٹل ہیں، اپنے مہمانوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، جفاکش ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں جو ایک مثالی معاشرے میں ہو سکتی ہیں، جو شاید ملک کے باقی حصوں میں نہیں ہیں، وہ آپ میں موجود ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ پسماندہ ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ باقی ملک کے حصوں سے پیچھے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی ترقی کا سفر جب ہم نے شروع کیا، شب خون مارا گیا، ہمارے منصوبے برباد کیے گئے، انہیں مکمل ہونے سے روکا گیا۔ آپ نے تینوں جماعتوں کی حکومت دیکھی۔ آپ ایمانداری سے کہیں، اس جیسا دیانتدار کو اس خطے میں لیڈر آیا مجھے بتائیں آپ؟ یہ ایک مڈل کلاس کا جینون پولیٹیکل کامریڈ ہے۔ میرے عزیزوں، سیاست دولت کا نام نہیں ہے، سیاست دولت کے بل پہ خریدی نہیں جا سکتی، سیاست وفاداریاں بدلنے کے نام پر جیتی نہیں جا سکتی۔ سیاست کرنے کا حق صرف انہی کو ہے جو اپنے نظریے پر کھڑے رہتے ہیں، اپنے نظریے پر جیتے مرتے ہیں اور جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں۔ حافظ حفیظ الرحمان، حافظ حفیظ الرحمان زندہ باد، خواجہ سعد رفیق زندہ باد۔ اب
وقت آ گیا ہے کہ اس خطے کو اس کے آئینی حقوق دلانے کے لیے پاکستان کی پارلیمنٹ قانون سازی کرے۔ وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی قوتیں، میں پھر کہوں گا، اور ریاستی ادارے اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ وقت آ گیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ 5 سال میں آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا تو وہ سچ نہیں بول رہا۔ سچ یہ ہے کہ آپ کو تسلسل چاہیے، پالیسیوں کا تسلسل، تعمیر و ترقی کا تسلسل۔ جس کی حکومت بھی آئے وہ پچھلوں کے منصوبے تباہ نہ کرے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان انتخابات کے بعد ایک میثاق گلگت بلتستان کی ضرورت ہے، ایک ایسا معاہدہ، ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ جو یہاں کی مقامی لیڈرشپ بھی کرے اور جس کو انڈورس، یعنی اس پر جو مہر تصدیق ہے، وہ ساری قومی قیادت ثبت کرے تاکہ یہ خطہ آگے بڑھے۔ میں نے بے شمار جگہ دیکھی چند دنوں میں جہاں ہائیڈل پاور کا پوٹینشل بے پناہ ہے، مگر یہاں ان چیزوں کی کیئر نہیں کی گئی۔ یہاں پوری دنیا کا ٹورسٹ آ سکتا ہے۔ میں پھر کہوں گا، بار بار کہوں گا، یہ خطہ سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے۔ یہ خطہ پوری دنیا کے ٹورزم کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، لیکن سڑکیں چاہیے، ایئرپورٹس چاہیے، جہاں آپ کے سینریز ہیں ان کے گرد رہنے کی سہولتیں چاہیے۔ تو یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو پھر محنت مزدوری کے لیے دیار غیر میں نہیں جانا پڑے گا، باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ کام کریں گے، محنت کریں گے۔ یہاں فارن انویسٹر آ سکتا ہے۔ کوئی حکومت یہ کہے کہ میں حکومت کے بل پہ گلگت بلتستان کو جنت بنا دوں گا، میں نہیں مانتا۔ پالیسی ایسی بنانی پڑیں گی کہ پوری دنیا کا انویسٹر یہاں کے انویسٹمنٹ کرے۔ جیسے دبئی نے ترقی کی ہے، انہوں نے پوری دنیا کی انویسٹمنٹ کھینچی ہے، لوگ یورپ چھوڑ کے دبئی جا رہے ہیں۔ تو یہ اتنا خوبصورت خطہ جہاں سربفلک پہاڑ ہیں، جہاں برف پوش چوٹیاں ہیں جن کا حسن آپ کو خیرہ کر دیتا ہے، جہاں لیکس ہیں، ہر طرف بہتے دریا ہیں، آب رواں ہے، چشمے ہیں، جہاں ہر طرف خدا کی صنائی کے اور اس کی مصوری کے نقوش بکھرے ہوئے ہیں، یہ کیسے پسماندہ رہ سکتا ہے؟ یہ ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ ہم آپ سے یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ میرے بھائی اور بہنوں، یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہمارے حافظ حفیظ صاحب صرف آپ کے اسمبلی کے ممبر نہیں بنتے، صرف وزیر اعلیٰ نہیں بنے، یہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کا حصہ ہیں۔ آپ کو ایک ایسے مرد درویش کی ضرورت ہے، ایک ایسے صاف ستھرے سیاستدان کی، اس خطے کے لیڈر کی ضرورت ہے جو آپ کے مسائل کو ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ، ملک کے بااختیار طبقات کے ساتھ آپ کا مقدمہ لڑ سکے، آپ کا کیس پیش کر سکے، بصیرت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، متانت کے ساتھ۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے اور محبان پاکستان کی جانب سے، پاکستان کے محب وطن شہریوں کی جانب سے، کہ گلگت کے غیور اور باشعور لوگوں، وقت آ گیا ہے کہ آپ کھوکھلے نعروں کا شکار نہ ہو۔ دولت کی چکا چوند کسی کو ہمیں یقیناً متاثر نہیں کر سکتی۔ آپ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں۔ مسلم لیگ نون اس جنت نظیر خطے کو، اس کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی، اور وہ سارے منصوبے، وہ ایئرپورٹس کے ہوں، وہ روڈ انفراسٹرکچر ہو، وہ واٹر سپلائی کی بات ہو، وہ ہائیڈل پاور کی بات ہو، وہ سولر انرجی کا کام ہو، یا وہ ونڈ ملز لگانی ہو، یہاں ونڈ کوریڈور ہیں بے شمار، یہاں پہ اتنی انرجی پروڈیوس ہو سکتی ہے کہ آپ کے اندھیرے بھی چھٹ سکتے ہیں اور آپ کی بنائی ہوئی بجلی ملک کے دیگر حصوں کو بھی روشن کر سکتی ہے۔ لیکن ضرورت ہے ایک مدبر قیادت کی۔ نعرہ باز، ایجیٹیٹ کرنے والے، ریاستی اداروں پر حملے کرنے والے یا
جمہوریت کا لبادہ پہن کر پاکستان کے بڑے شہروں کو کھنڈر بنانے والے، وہ آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ میں نے بار بار کہا ہے، تعصب کی بات نہیں، کام کی بات ہے۔ کراچی اور لاہور کا موازنہ کر لیں، آپ فیصلہ کریں۔ اگر آپ کراچی کی طرح اسے اتنے حسین شہر کو کھنڈر دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی راستہ اور فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خطے کو لاہور اور پنجاب کی طرح ترقی دیں تو پھر آپ کے ووٹ کی طاقت آپ کے پاس ہے۔ آپ اپنے اعتماد کا ووٹ پی ایم ایل این کو دیں، شیر کو دیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ قرض بما منافع کے آپ کو واپس کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ آلو 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 آلو۔ میرے بھائیوں، شیر کا نشان پاکستان کی طاقت کا نشان ہے۔ یہ پاکستان کی طاقت ہے کہ ٹرمپ کہے اسرائیل کو تسلیم کرو، اور پاکستان نے صاف جواب دیا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ اس کو کہتے ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ اس کو کہتے ہیں کہ 1998 میں صدر بل کلنٹن کہے نواز شریف کو کہ یہ $5 ارب لے لو، ایٹمی دھماکہ نہ کرو، لیکن نواز شریف نے کہا میں نے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے، میں نے گلگت بلتستان کو محفوظ کرنا ہے، ان بچوں کو، نوجوانوں کو محفوظ کرنا ہے۔ تو پاکستان کی طاقت کا نشان شیر کا نشان، شیر کا نشان پاکستان کی ترقی کا نشان ہے۔ گلگت بلتستان سے، اور میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کے بڑی عاجزی سے یہ دعویٰ کروں گا کہ گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان تک، ان پہاڑوں سے لے کر بحیرہ عرب تک، پاکستان کی سرزمین پر جو ترقیاتی کام ہے اس پر شیر کا نشان ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو وعدے پورے ہوتے ہیں اس پر بھی شیر کا نشان ہے۔ یہ وعدے پورے کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے۔ حافظ حفیظ الرحمان، حافظ حفیظ الرحمان، حافظ حفیظ الرحمان، حافظ حفیظ الرحمان۔ حافظ حفیظ الرحمان کو اللہ نے موقع دیا، اس نے گلگت بلتستان کو وہ ترقی دی جو اس سے پہلے 70 سالوں میں نہیں ملی تھی۔ آپ اس کے گواہ ہیں، وہ سڑکیں بنی جو ان تمام سالوں میں نہیں بنی تھی، اور اس کے بعد بھی نہیں بنی، اس کے بعد بھی نہیں بنی اور نہ ہی بنیں گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے محمد نواز شریف اور اس کے کارکنوں کے ہاتھوں کی لکیروں میں لکھا ہے کہ اس مٹی کی ترقی انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے کی ہے، اب بھی ہم کریں گے، کیونکہ آپ کو یہاں آئیں گے نا جی وعدے کرنے والے، تو وعدہ اس کا ماننا ہے جس نے پہلے وعدہ پورا کیا ہے۔ بے شک۔ میں ہر جگہ گلگت بلتستان میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر جماعت جو آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ اپنا جوابی پرچہ حل کر کے آئی ہے، تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، 7 جون کو 3 دن رہ گئے ہیں، کہ گلگت بلتستان کو کراچی بنانا ہے کہ لاہور بنانا ہے۔ لاہور۔ تو شیر کا نشان پاکستان کی طاقت کا نشان ہے، شیر کا نشان پاکستان کی ترقی کا نشان ہے، اور شیر کا نشان گلگت بلتستان کی آنے والی ترقی، خوشحالی اور بہتری کا نشان ہے۔ میرے ساتھ نعرہ لگا دیں، پاکستان زندہ باد۔ آلو 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 آلو۔ یاد رکھو جی بی والوں، جی بی والوں یاد رکھو، پاکستان بنتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا تھا، لیکن پاکستان کو بچاتے ہوئے ہم نے نواز شریف کو دیکھا ہے، ہم نے جی بی کو سنوارتے ہوئے دیکھا ہے، نواز شریف کو اور حافظ حفیظ الرحمان کو، اور یہ لوگ، یہ شعبدہ باز،
यहाँ पर आकर हर चौक में बैठे होते हैं, ऐसे दमा चौकड़ी मचाई होती है, हर चौक में बैठकर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हालत ये है, जहां पर स्कूल में उस्ताद नहीं है, तालीम नहीं है, 34 यूनिवर्सिटियों में 24 यूनिवर्सिटियां बंद होने जा रही हैं, दिवालिया हो चुकी हैं, तनख्वाह उनके पास नहीं है। ऐसा बंदा जो मैट्रिक में 5 बार फेल हुआ है, वो केपी का वजीर तालीम